الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے باب بنانے کا طریقہ شروع کیا تھا، اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ آج کے درس میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ ابواب الصرف کتنے ہیں اور ان کے علامات کیا ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کل باب کتنے ہیں اور ان کے علامات کیا ہے، تو باب بنانے کا جو آغاز ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ کر سکیں گے، اور جب آغاز ہو جائے تو پھر آگے باب بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ صرف پہلا صیغہ بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آج کا درس انتہائی اہم ہے، انتہائی ضروری ہے۔ پورے باب بنانے کا جو پروسیس ہے، پورا طریقہ ہے، ان تمام کا دار و مدار آج کے درس پر ہے۔ آج کا درس غور سے سنیں، بورڈ کی طرف نظر کر لیں۔ آپ کو بابوں کے نام اور ان کے علامات بتائی جا رہی ہیں۔ انتہائی غور کے ساتھ اور قلم کاغذ سامنے رکھ کر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، انشاءاللہ آپ بہت آسانی محسوس کریں گے باب بنانے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم آتے ہیں ابواب کے نام اور ان کی علامات کی طرف۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ابواب 4 قسم کے ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید۔ تو شروع کرتے ہیں ثلاثی مجرد سے۔ ثلاثی مجرد کے کل 6 باب ہیں۔ تو جو پہلا باب ہے فعل یفعل، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی فعل کے وزن پر آتی ہے اور مضارع یفعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے ضرب یضرب، ضرب بروزن فعل، یضرب بروزن یفعل۔ دوسرا باب فعل یفعل، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی فعل کے وزن پر آتی ہے اور مضارع یفعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے نصر ینصر۔ تیسرا باب فعل یفعل، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی فعل کے وزن پر اور مضارع یفعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے علم یعلم، سمع یسمع، حمد یحمد۔ یہ تمام کی تمام اسی کی باب ہے۔ نمبر 4 فعل یفعل، اس کی علامت یہ ہے کہ ماضی فعل کے وزن پر اور مضارع یفعل کے وزن پر، جیسے فتح یفتح، منع یمنع۔ یہ باب اسی طرح آتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر باب فعل یفعل، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی فعل اور مضارع یفعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے حسب یحسب۔ 6 نمبر پر باب فعل یفعل، اس کے ماضی فعل کے وزن پر اور مضارع یفعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے شرف یشرف۔ تو یہ 6 کے 6 ثلاثی مجرد کے باب ہیں۔ یہ ان کے نام اور یہ ان کے علامات اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئی ہوں گی۔ آپ اپنے پاس ان کو محفوظ کر لیں، لکھ لیں، تاکہ آگے باب کو کنٹینیو رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اب ثلاثی مزید کی طرف آتے ہیں۔ تو ثلاثی مزید کے کل 12 باب ہیں۔ نام اور علامات ذرا ذہن میں رکھ لیں، کاپی قلم سامنے رکھ کر اس پر لکھ لیں تو آسانی رہے گی۔ نمبر 1 باب افعال، اس کی علامت یہ کہ اس کی ماضی افعال کے وزن پر آتی ہے، یعنی شروع میں حمزہ زائد ہوتا ہے۔ ثلاثی مزید تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس میں 3 حروف اصلی ہو اور زائد بھی حرف کوئی نہ کوئی ہو، اور دار و مدار فعل ماضی کے پہلے صیغے پر ہوتا ہے۔ فعل ماضی کا پہلا صیغہ افعال کے وزن پر آتا ہے اور اس کی شروع میں حمزہ قطعی زائد ہوتا ہے۔ دوسرے جیسے اکرمہ، جیسے اکرمہ۔ دوسرے نمبر پر باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کی علامت یہ کہ اس کی ماضی فعل کے وزن پر آتی ہے، یعنی اس کا عین کلمہ مشدد ہوتا ہے اور مشدد حرف 2 میں شمار ہوتا ہے، جیسے صرف۔ تیسرے نمبر پر باب مفاعلہ، اس کی علامت یہ کہ اس کی ماضی فاعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے جادل۔ تفعل، اس کی علامت یہ کہ اس کی ماضی تفعل کے وزن پر آتی ہے، یعنی شروع میں تا زائد اور عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے تقبل۔ تقبل۔ 5ویں نمبر پر باب تفاعل، اس کی علامت یہ کہ اس کی ماضی تفاعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے تضارب۔ نمبر 6 باب انفعال،
اس کی ماضی انفعل کے وزن پر آتی ہے، یعنی شروع میں حمزہ اور نون زائد ہوتا ہے. یہ جو حمزہ ہے صرف باب فعل ماضی میں زائد ہو جاتا ہے، بعد میں پھر یہ چونکہ حمزہ وصلی ہے تو درمیانی کلام میں گر جاتا ہے. قانون آگے انشاءاللہ آ رہا ہے، پھر آپ کو اور بھی سمجھ آ جائے گا. انفعل جیسے انصرف. 7ویں نمبر پر باب افتعال. اس کی علامت یہ کہ اس کی ماضی افتعال کے وزن پر آتی ہے، جیسے اکتسب. اور نمبر 8 باب استفعال. اس کی ماضی استفعال کے وزن پر آتی ہے، جیسے استخرج. نمبر 9 افعلال. اس کی علامت یہ کہ اس کی ماضی افعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے احمر. یعنی اس کا لام کلمہ مکرر اور مشدد ہوتا ہے، اور شروع میں فعل ماضی کی شروع میں حمزہ وصلی زائد ہوتا ہے. نمبر 10 افعیلال. اس کی ماضی افعال کے وزن پر آتی ہے، افعال. یعنی لام کلمہ مکرر اور مشدد ہوتا ہے، اور عین کلمہ کے بعد الف زائد ہوتا ہے، اور شروع میں حمزہ وصلی فعل ماضی کے اندر زائد ہوتا ہے، جیسے ادہام. نمبر 11 افعیعال. جیسے اس کی ماضی افعوعال کے وزن پر آتی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ یعنی عین کلمہ ڈبل ہوتا ہے، مکرر ہوتا ہے، اور درمیان میں واو زائد ہوتا ہے، اور فعل ماضی کی شروع میں حمزہ وصلی بھی زائد ہوتا ہے. تو جیسے احدودب. احدودب. نمبر 12 افعوال. اس کی علامت یہ کہ ماضی اس کی افعول کے وزن پر آتی ہے، شروع میں حمزہ وصلی زائد ماضی کے اندر، اور عین کلمہ کے بعد واو مشدد زائد ہوتا ہے، جیسے اجلوز. تو یہ ہو گئے ثلاثی مزید کے 12 باب اور ان کی علامات. یہ بھی یاد رکھ لیں، انشاءاللہ باب بنانے میں آسانی رہے گی. اب رباعی کی طرف آتے ہیں. رباعی کی تعریف ہم مقدمہ میں پڑھ چکے ہیں کہ رباعی وہ ہوتا ہے کہ جس میں 4 حروف اصلی ہو. زائد اگر نہیں ہے تو پھر رباعی مجرد، اور اگر ساتھ میں زائد حرف بھی ہے تو رباعی مزید. تو رباعی مجرد کا کل ایک باب ہے، اس کا نام ہے فعللہ. اس کی علامت یہ کہ اس کی ماضی فعللہ کے وزن پر آتی ہے، جیسے دحرجہ. اب آتے ہیں رباعی مزید کی طرف. تو رباعی مزید کے کل 3 باب ہے. نمبر 1 تفعلل. جیسے اس کی ماضی آتی ہے تفعلل کے وزن پر، جیسے تدحرجہ. نمبر 2 باب افعنلال. افعنلال. اس کی ماضی آتی ہے افعنلل کے وزن پر، یعنی عین کلمہ کے بعد نون زائد ہوتا ہے اور لام کلمہ ڈبل ہوتا ہے، مکرر ہوتا ہے، اور شروع میں حمزہ وصلی زائد ہوتی ہے، جیسے اخرنجمہ. اخرنجمہ. یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وزن کرتے وقت رباعی میں 2 لام کلمے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ جیم اور میم دونوں لام کلمے ہیں، ادھر را اور جیم لام کلمہ، ادھر بھی را اور جیم لام کلمہ. رباعی مزید کا تیسرا باب ہے افعلال. افعلال. اس کی ماضی افعل للا کے وزن پر آتی ہے، افعل للا. یہ جو لام ثانی ہے، ثالث ہے، لام ثالث، یہ لام زائد ہے، یہ لام زائد ہے، اور 2 اس میں لام کلمے اصلی ہیں، اور شروع میں حمزہ وصلی یہ بھی زائد ہے. تو 2 حروف اس میں زائد ہو گئے، حمزہ اور آخری لام. درمیان میں فا عین اور لام لام، یہ اصلی حروف ہوں گے، جیسے اقشعر. اقشعر. اب اس میں دیکھیں تو قاف، شین، عین اور را وہ اصلی ہے، اور جو دوسری را ہے یہ زائد ہے، اور شروع میں حمزہ وصلی یہ زائد ہے. تو یہ ہو گئے بابوں کے نام اور ان کی علامات. تو ٹوٹل 22 باب اور ان کی علامات آج کے درس میں آپ پڑھ چکے ہیں. ان کو یاد رکھ لیں، بہت فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.